کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی نماز کے بارے میں۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھنا مردوں کے لیے، اس میں ہماری بہت غفلت ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ ہر جگہ دیکھا ہم نے کہ صبح کی نماز با جماعت، ہم تو امام ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کی نماز میں مصلی کتنے ہوتے ہیں، اور نمازوں میں تو ماشاءاللہ نمازی اچھے ہوتے ہیں، لیکن صبح کی نماز کے اندر دیکھا کہ صبح کی نماز بہت سے لوگوں کی یا تو جماعت چلی جاتی ہے، یہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے صبح کی نماز جو ہے، اس پر جو ہے کچھ باتیں میں نے ذکر کی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقعد الشیطان علی قافیر رأس احدکم اذا ہوا نام ثلاث عقد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب رات کو سو جاتا ہے تو شیطان انسان کی گدی پر، یہ گردن کے اوپر، 3 گرا لگا دیتا ہے، 3 گانٹ لگا دیتا ہے۔ یضرب علی کل عقدۃ علیک لیل طویل، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد۔ ہمارے استاد حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 گانٹیں مارتا ہے، اور وہ کہتا ہے علیک لیل طویل چھو، علیک لیل طویل چھو، 3 مرتبہ وہ گرا مارتا ہے، 3 مرتبہ پھونک مار دیتا ہے۔ آپ بھی تجربہ کر رہے دیکھیں، رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تو اب آدمی گھڑی دیکھتا ہے، ابھی تو جماعت کو آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی تو بہت دیر، ابھی میں اٹھتا ہوں میں۔ پھر وہ کروٹ بدلتا ہے، پھر دیکھتا ہے ابھی تو 15 منٹ کی دیر ہے، ابھی میں اٹھنا ہی مجھے اٹھ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک شیطان کبھی 5 منٹ کے لیے، ابھی تو 5 منٹ کی دیر ہے، اور پھر کیا ہے، اس کو سلانے کی کوشش کرتا ہے، اور آدمی ابھی 5 منٹ کی دیر ہے، 10 منٹ کی دیر ہے، 15 منٹ کی دیر ہے، ایسا کرتے کرتے پھر اس کو آنکھ لگ جاتی ہے اور نماز صبح کی قضا ہو جاتی ہے۔ آپ کو بھی اس کا واسطہ پڑا ہوگا۔ تو لیکن جس آدمی نے کھڑا ہو گیا، شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ اس کی صبح کی نماز قضا کو دے، اس کو وساوس ڈالتا ہے، ابھی بہت دیر ہے، ابھی بہت دیر ہے، ابھی رات بہت طویل ہے۔ لیکن آدمی اگر کھڑا ہو گیا، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انحلت عقدۃ، اگر وہ بیدار ہو جائے اور شیطان کے مکر میں نہ آئے اور اللہ کا ذکر کرے، دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والی النشور، غفلت اور سستی کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، شیطان کا ایک مکر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سنت یہ بھی ہے کہ جب آنکھ کھلے تو آدمی کیا کرے، اپنی آنکھیں جو ہے اس کو ذرا سا اس طرح سے مکرے، سنت بھی ہے۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اٹھے تو پھر، کیونکہ آنکھوں میں نیند کا خمار ہوتا ہے، آدمی ذرا آنکھیں ایسے کر لے تو تھوڑی سی اس کو چستی آ جائے گی۔ تو اگر وہ اٹھ کر بیٹھا ہو گیا اور دعا پڑھ لی، اللہ کا ذکر کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اٹھ کر بیٹھا ہو جاتا ہے اور پھر شیطان اس کو سلانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو سستی غالب آ جاتی ہے، وہ بیٹھے بیٹھے بھی اونگنے لگتا ہے۔ لیکن آدمی اس اونگ آ رہی ہے لیکن اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اٹھ کر دعا پڑھے اور وضو کرنے کی تیاری شروع کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ
ان حلت عقدتن، اگر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، شیطان ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میری دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، اللہ کے رسول نے اس کے بعد کتنی پیاری بات فرمائی، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ پھر صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبِ النَّفْس، پر وہ شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وضو اور نماز کی برکت سے ہوتا ہے کہ اس کا پورا دن حساس بساس شادہ و فرحہ خوش گزرتا ہے، پاک نفس ہونے کی حالت میں گزرتا ہے، دل میں چین اور سکون اور طمانینت اس کو حاصل ہوتی ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر صبح کی نماز میں بڑا سوتا رہا یہاں تک کہ نماز قضا کر دی اور شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، ورنہ وہ اٹھا بھی نہیں اور نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، اب وہ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ کاہل اور خبیث النفس ہوتا ہے، پورا دن بے چینی اور بے اطمینانی کے ساتھ گزرتا ہے۔ نماز اور ذکر اور وضو کی برکت سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جب نماز اور ذکر اور تلاوت نہیں کرتا ہے تو پھر دل بے چین ہو جاتا ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ نے بھی بار بار اس کا تجربہ کیا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی، تو پھر انسان جو ہے کبھی کبھی انسان ہونے کے ناطے سے صبح کی نماز قضا بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست بھائی جب ان کی صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آج تو آنکھ کھلی نہیں اور بہت لیٹ ہو گیا۔ ایسا جب صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہم نے۔ تو میرے دوست، اللہ تبارک و تعالی ہم کو پوری زندگی میں نماز کا اہتمام کرنے کی اور خاص کر صبح کی نماز کی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت بہت بڑا انسان کا امتحان ہوتا ہے، پیاری نیند چھوڑنا، بغل میں بیوی بھی ہو اور یا سردی کا موسم بھی ہو، گرم بستر ہو، اس میں نکلنے کا جی نہیں چاہتا ہے، لیکن آدمی اپنے نفس کو تھوڑا سا اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ باتیں یہاں یاد رکھے۔ آئندہ میں آپ کو اس صبح کی نماز کے بارے میں کچھ باتیں سناؤں گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز کا مضمون بہت لمبا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو ختم کر انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے اور مضمون بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی موت تک نمازوں کا 5 وقت کی نمازوں کا با جماعت مردوں کو اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اتنا عظیم تحفہ تو نے دیا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار اور سکون تھا، یہ نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں پوری زندگی 5 وقت کی با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما اور سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔